میں تہ دل سے جناب حاجی شکیل صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے رمضان شریف کے اس سنہرے موقع پر جو افطار ٹائم روبرو ریڈیو FM سے تمام ناظرین کو پیش کر رہے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ حضرات محترم، آئیے رمضان شریف کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ سبھی لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، رمضان شریف کا بہت یہ مبارک مہینہ ہم اور آپ سے دھیرے دھیرے رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے، اور رمضان شریف کے 3 عشرے ہوتے ہیں، رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کے۔ حضرات محترم، رحمت کا عشرہ ہم اور آپ سے رخصت ہو گیا، اور مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے جو 2-3 دن کے بعد وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تیسرا عشرہ جو شروع ہوتا ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ حضرات محترم، آج ہم اور آپ کو بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج رمضان شریف کا 17واں روزہ ہمارے اور آپ کے پورے ہو جائیں گے، اور یہ 17 رمضان المبارک کی بڑی عظیم تاریخ ہے۔ یہ وہ 17 رمضان المبارک کی تاریخ ہے کہ جس 17 رمضان کی تاریخ میں جنگ بدر ہوا، جو اسلام کی عظیم الشان جنگ لڑی گئی جنگ بدر کے مقام پر۔ اسی 17 رمضان شریف کی تاریخ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چاہنے والے 313 لوگ تھے، اور ادھر سے دشمنان اسلام بھی کافی لوگ تھے۔ یہ بڑی عظیم تاریخ ہے، اور آج 17 رمضان کی تاریخ کے موقع پر ہمارے مدرسہ تعلیم القرآن جامع مسجد رنیا پور کی طرف سے یہ روبرو FM کی طرف سے لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے۔ حضرات محترم، رمضان شریف کی آج 17 تاریخ پوری ہو جائے گی، 17 روزے ہو جائیں گے۔ یہ وہ 17 رمضان کی تاریخ ہے جس 17 رمضان کو محبوب رب العالمین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال باکمال ہوا تھا۔ رمضان شریف کا یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 61 مرتبہ قرآن عظیم کو ختم فرمایا کرتے تھے، 61 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل کیا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے قرآن مجید پڑھنے کا اس طرح سے معمول رہا کرتا تھا، اور دوسرے امام حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی 60 مرتبہ قرآن عظیم کو ختم کر لیا کرتے تھے۔ پتہ چلا کہ ہمارے امام، ہمارے اکابرین رمضان شریف کے مہینے کا بڑا ہی احترام کیا کرتے تھے، رمضان شریف کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، رمضان کے مہینے کا احترام فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوا چلوں کہ حضرات محترم، ہر ایک چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، مال کا زکوٰۃ ہوتا ہے، اسی طرح جسم کا بھی زکوٰۃ ہوتا ہے۔ مشکات شریف میں ہے کہ ہر ایک چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور ہمارے اور آپ کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اگر انسان روزہ رہتا ہے تو اس کے جسم سے زکوٰۃ نکل جایا کرتی ہے۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں کہ اگر مال میں سے زکوٰۃ نکال دیا جاتا ہے تو وہ مال پاک اور طیب و طاہر ہو جاتا ہے، وہ مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ دے دیتے ہیں ان کے لیے کامیابی ہوتی ہے، اور وہ اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے رمضان شریف کے مہینے کا اگر کوئی روزہ رکھتا ہے
تو اس کے جسم سے زکوٰۃ نکل جاتی ہے اور اس کا جسم پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور اس کو روحانی طاقت بھی مل جایا کرتی ہے۔ یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے۔ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار اور تقوی تمہیں مل جائے۔ اور ایک اور آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس تم میں سے جو کوئی ماہ رمضان کا مہینہ پائے، رمضان کا مہینہ پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ یہ رمضان کے روزے اور قرآن کی تراویح جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ آؤ ذرا دیکھو، ایک بات میں کہہ کر کے آپ لوگوں سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، لوگ اپنی حالتوں میں پریشان ہوں گے اور وہیں پر یہ رمضان اور قرآن دونوں رب کی بارگاہ میں مچل کر کے کہیں گے کہ اے پروردگار عالم، یہ وہ بندہ ہے جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی ساری خواہشوں کو پوری نہیں کیا، کھانے کی چیزیں اس کے پاس موجود تھیں لیکن یہ بندہ کھایا نہیں، اس کی سفارش اس کے حق میں قبول فرما لے، اس کی شفاعت اس کے حق میں قبول فرما دے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں روزہ بھی کہے گا اور قرآن بھی کہے گا کہ اے پروردگار عالم، یہ وہ بندہ ہے جس میں اپنی نیندوں کو، رات میں اپنی نیندوں کو قربان کر دیا، اپنی نیندوں کو قربان کر کے تراویح میں مشغول رہا، قرآن کی عبادت میں مشغول رہا، قرآن پڑھتا رہا۔ اے پروردگار عالم، اس کی شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لے۔ بس اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ روزہ اور قرآن دونوں مل کر کے جب سفارش کریں گے بندے کی تو اس کی شفاعت قبول کر لی جائے گی، اس کی شفاعت قبول ہو جائے گی۔ یہ وہ مہینہ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حافظ و قاری شہزاد